بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إلى آخر الآية. سورة الأحزاب آیت نمبر 59، 60، 61 اور 62 کا مضمون ہے. ضروری باتیں اس آیت کے متعلق میں نے کل ذکر کر دی تھی، تھوڑا سا ترجمہ سمجھ لیجیے. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیغمبر کہیے اپنی بیویوں سے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور مومنین کی بیویوں سے. اس سے ایک بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حکم سب کے لیے، کسی ایک طبقے کے لیے مخصوص نہیں. یدنین علیہن، نیچے کر لیں، علیہن من جلابیبہن، جو بڑی چادر وہ استعمال کرتی ہیں، یہ وہ اپنے چادر ڈھانپ لیں، یعنی چہرے کے اوپر کر لیں. ذالک ادنی ان یعرفن، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں کہ وہ آزاد عورتیں ہیں. فلا یؤذین، اور ان کو تکلیف نہ دی جائے. وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے. اصل میں قصہ یہ تھا کہ جب کل تفصیلات میں نے حکم کے حوالے سے ذکر کر دی، قصہ جو ہوا تھا وہ اگلی آیات سے جڑا ہوا ہے، اس کا میں یہاں بیان کر دوں کہ ازواج مطہرات اور اس طریقے سے دیگر خواتین قضاء حاجت کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے باہر نکلتی تو منافق قسم کے لوگ، اور اس وقت بھی ایسے برے لوگ موجود ہوتے تھے جو کہ خواتین کو غلط نظر سے دیکھتے تھے اور چھیڑنے کی کوشش کرتے تھے. ایک غزوہ بھی اسی وجہ سے ہوا کہ ایک یہودی نے کسی مسلمان عورت کو چھیڑا، یعنی ایسے چھیڑا کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی تو ان کی چادر کو کسی چیز کے ساتھ اٹکا دیا. جب وہ اٹھی تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ ان کی چادر اٹکی ہوئی ہے، تو وہ کھڑی ہوئی تو وہ چادر ان کے چہرے سے ہٹ گئی، سر سے اتر گئی. تو یہ جب دیکھا تو یہودی ہنسنے لگے. تو جس یہودی نے حرکت کی تھی، مسلمان نے اس یہودی کو قتل کر دیا، اور پھر سارے یہودیوں نے مل کے مسلمان کو قتل کر دیا، اور پھر سارے کے سارے بھاگ کے قلعہ بند ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پورا لاؤ لشکر لے کے ان کے مقابلے میں تشریف لائے. تو یعنی یہ ایسے معاملات ہیں غیرت کے اوپر مبنی اور غیرت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، جو کہ پردے سے تعلق رکھتی ہیں، اور بہت اہم چیز ہے. چنانچہ یہ منافقین اس نوعیت کی حرکت کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے یہاں تو جب کسی کو پکڑا تو کہنے لگے میں تو اپنی باندی سمجھا، مجھے کیا پتا کہ کوئی آزاد عورت ہے. تو یہاں واضح کر دیے کہ باندی جو ہے اس کا لباس اور طرز کا ہوگا، اور جو آزاد عورت ہے اس کا لباس اور طرز کا ہوگا. تو ذالک ادنی ان یعرفن، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں کہ وہ باندی نہیں بلکہ ایک آزاد اور خود مختار عورت ہے. فلا یؤذین، اور ان کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی اس وجہ سے. لیکن یہ سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد آگے دیکھیں شرعی احکامات میں سیاست کا کتنا بڑا تعلق ہے. یعنی شرعی احکامات صرف بیان کرنے سے عمل درآمد نہیں ہو سکتا. جب تک صاحب اقتدار ان احکامات کو لاگو نہیں کرے گا وہ احکامات نافذ نہیں ہو سکتے. یہ پکی ٹھکی بات ہے جو دیگر آیات میں صریح ہے، لیکن ان آیات کے اندر بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک اولی الامر یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی کتنا بھی بڑا خطیب ہو، کتنا بھی بڑا درد سے بیان کرنے والا ہو، ان چیزوں کو عمل درآمد نہیں ہو سکتا. کہ جب تک ایسے لوگ باعث عبرت نہیں بنیں گے اس وقت تک لوگوں میں یہ مرض ختم نہیں ہوتا کہ بظاہر نظر آنے والے انتہائی شریف، انتہائی شرافت، لیکن اس کے ساتھ کس کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ آپ حضرات سنتے رہتے ہوں گے. طرح طرح کے حالات سننے میں آتے ہیں کہ طبیعت خراب ہو جاتی، یعنی ایسے عجیب و غریب حالات ہوتے ہیں. اور ایک دن بلکہ ایک دن کے اندر 3 4 ایسے واقعات سامنے تعلق چونکہ شرعی مسائل سے ہے اس وجہ سے زیادہ آتی ہے. تو
تو لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر اس عمل کو کروانے سے منافقین باز نہ آئے تو سمجھ لیں کہ ایسے لوگ، اس زمانے میں تو منافقین تھے، لیکن آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص گلی میں اس طرح بیٹھے کہ پردہ خواتین کا پردہ خراب ہو رہا ہے، یا کچھ اس نوعیت کی حرکت کرے جس سے پردہ خواتین کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں، نمبر ایک تو شریعت نے عورت کو گھر سے باہر نکلنے کو منع کیا، لیکن ظاہری بات ہے عورت بھی انسان ہے، اس کو کسی بھی ضرورت کے تحت باہر نکلنا پڑتا ہے، تو باہر والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس نوعیت کا معاملہ کرے کہ عورت کو وہاں سے گزرتے وقت الجھن یا گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، یعنی مرد کا مزاج ایسا ہونا چاہیے۔ بطور مثال محلے میں کھڑے ہو کے کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے تو اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ عام راستے کی طرف کمر ہو، عام راستے کی طرف کمر ہو، تاکہ کسی عورت کو وہاں سے گزرتے وقت اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے چند بڑوں سے ایسا معاملہ دیکھا کہ بھئی اگر ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ گزر رہے ہیں اور وہاں سامنے سے خواتین بھی ہے تو اپنی گاڑی کی لائٹ یا موٹر سائیکل کی لائٹ ہلکی کر لو، یا آپ کے پاس اگر ٹارچ ہے تو ایسا نہ ٹارچ، بلکہ ٹارچ اتنی اپنے راستے پہ رکھو تاکہ سامنے والے کو بے پردگی نہ ہو۔ اس طرح کا معاملہ کرو جس سے شرافت جھلکے، اس طرح کا معاملہ نہ کرو کہ جس سے سامنے والا آپ کی طرف مائل ہو، یعنی سامنے والی خاتون آپ کی طرف مائل ہو۔ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جیسے اس نوعیت کی بہت سی حرکات ہیں، کوئی ایسا گانا شروع کر دیا، گاڑی میں ساؤنڈ لگا لیا، یا موبائل میں ایسی چیز لگا لی جس سے دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کرنا، یہ ساری منافقانہ عادات تھیں، اس نوعیت کی منافقانہ عادات تھیں۔ ان سب چیزوں کو لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر اب اس طرح کی حرکت کرنے والا نفاق والا ہے، ایک تو وہ منافق ہے، لیکن ایک یہ منافق ہے، یعنی یہ وہ شرعی منافق تو نہیں ہے، لیکن سامنے تو اپنا راستہ چل رہا ہے لیکن دل کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہے، تو یہ بالکل بھی پسندیدہ بات نہیں ہے کہ دل کو اپنے کام کی طرف متوجہ رکھے۔ ایسا نہیں کہ گزر تو یہاں پہ رہے لیکن دل اس کی طرف متوجہ ہے، کوئی گلی سے گزرنے والی خاتون کی طرف قلب متوجہ ہے، تو یہ نفاق کی علامات میں سے کچھ تھوڑی سی علامت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ نفس اور شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ کسی بھی وقت بہکا سکتے ہیں۔ تو لئن لم ينتهِ المنافقون، ایک تو یہ کہ حکم سیاسی طور پر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، اخلاقی طور پر بھی ہے لیکن سیاسی طور پر اصل ہے کہ یہ حکم لگائیں۔ لگانے کے باوجود کیا ہوا؟ لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر منافق باز نہ آئے، والذین فی قلوبہم مرض، دوسرے قسم کے وہ لوگ منافق تو نہیں ہیں لیکن ان کے دل میں مرض ہے، یا بعض حضرات نے کہا منافق کی تفسیر یہی کی ہے جس کے دل میں مرض ہوتا ہے، جس کے دل میں مرض ہوتا ہے، شہوت کا مرض۔ دیکھیں، ایک تو شہوت ہے جو انسان کی ضرورت ہے، اگر شہوت نہیں ہوگی تو نہ نکاح ہو سکے گا اور نہ اس نوعیت کے دوسرے معاملات، یعنی اولاد ہونا، افزائش نسل ہونا، یہ اس نوعیت کی دوسری چیزیں۔ شہوت تو ضرورت ہے لیکن شہوت اس حد تک ہو کہ وہ مرض کے درجے میں چلی جائے، یعنی انکنٹرولیبل ہے، یعنی وہ ختم نہیں ہو رہی بلکہ وہ بڑھتی جا رہی ہے اپنی حد سے اس طرف، اپنی حد سے اس طرف بڑھنے میں بہت سی طریقے کا، یعنی بیوی کے پاس تو شہوت نہیں ہے لیکن بعد حد دوسری عورت کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے، بیوی کو تو للچائی ہوئی نظر سے دیکھنے کی حاجت ہی نہیں جناب صاحب کو۔ تو یہ نا، یعنی شہوت کا مرض، شہوت کے مرض کی تفصیل اتنی زیادہ ہے کہ حضرات اکابرین نے باقاعدہ تربیت السالک، مدارج السالکین، روح کی بیماریاں، روحانی بیماریاں، اس نوعیت کے حوالے سے حضرات نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ شہوت کے ایکسیس ہونے کا کیا مطلب ہے، یعنی ایک درجے سے آپ بطور مثال غصہ بھی ایک شہوت ہے، اسی طریقے سے لالچ بھی ایک شہوت ہے، یہاں سے شہوت سے شہوانی شہوت یعنی شرمگاہ کی شہوت مراد ہے۔ تو جس کے والذین فی قلوبہم مرض، یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جن کے جو ہیں تو پکے سچے مسلمان اور بہت ہی مضبوط مسلمان ہیں، پکے نمازی ہیں، روزے دار ہیں، لیکن ان کے دل میں شہوت جو ہے وہ مرض کی حد تک بڑی ہوتی ہے۔ چنانچہ شریعت نے نکاح کو ترویج دیا کہ نکاح کیا جائے، کہ جب بچہ شادی کے قابل ہو اس کا نکاح کیا جائے کہ شہوت درجہ
قابو ہونے سے ایسا نہ ہو کہ باہر نکل جائے. تو یہ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، یہ دوسرے قسم کے لوگ. تیسرے والمرجفون فی المدینہ، اور تیسرے وہ لوگ جو کہ مدینے میں افواہیں پھیلاتے ہیں. منافقین میں کچھ ایسی قسمیں تھیں جو مدینے میں مختلف قسم کی افواہیں پھیلاتے ہیں. بطور مثال آج کل یہ سمجھنا بہت آسان ہے جی بھئی ترکی میں زلزلہ پاکستان میں بھی آنے والا ہے. کیوں جی؟ وہ امریکہ کی طرف سے یہ پریڈکشن آئی ہے. یہ افواہیں پھیلانا. افواہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی بات آگے بتا دینا جس کے پیچھے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، جس سے لوگ پریشانی کا شکار ہو جائیں، جس سے لوگ تکلیف کا شکار ہو جائیں. ایسی بات کو افواہ کہتے ہیں. تو وہ لوگ بھی صفت منافقت سے دوچار ہیں جو ایسی باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھیلاتے ہیں. بھی کوئی بھی میسج ایسے اس کو آگے فارورڈ کرتی، افواہ پھیلانا یعنی ایسی بات پھیلانا جس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، بس میرے خیال میں چلنے والی تو اس کو چلا دیا. تو یہ افواہ ہے. خاص طور پہ میڈیا میں اس نوعیت کی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. جی پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے، پاکستان یہ ہونے والا. تقریباً میں 100 سے زیادہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے کروڑوں روپیہ بینک سے نکال لیے. کیوں جی؟ ایسا میں پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا تو ہمارے پیسے تو سارے ڈوب جائیں گے. کو نہیں پتا کہ دیوالیہ ہونے کا پروسیجر کیا ہے. یہ نہیں، اور چنانچہ کروڑوں روپیہ نکال لیا تو ظاہر بات ہے جب آپ کے اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا ملک ویسے ہی دیوالیہ ہو جائے گا. تو اس نوعیت کی باتیں، یہ بڑی تفصیلی بات ہے. دشمن آپ کو 3 طریقے سے توڑتا ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ دشمن آپ کی معیشت کو تباہ کرتا ہے. دوسری بات، دشمن آپ کی سیاست کو تباہ کرتا ہے. اور تیسری بات، دشمن آپ کے دفاع کو تباہ کرتا ہے. چیچنیا کو دیکھ لیں یا مصر کو دیکھ لیں، وہاں پر یہی طریقہ کار استعمال کیا گیا. صلیبی جنگوں میں دیکھیں، جہاں جہاں حلب کے اندر مسلمانوں کے آپس میں جنگ ہوئی، جیسے بھی ہو، دشمن آپ کو معاشی طور پہ توڑتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آپ کو سیاسی طور پہ توڑتا ہے، اور پھر وہ آپ کو دفاعی طور پہ توڑتا ہے. یعنی آخری وار اس کا دفاع پر. ہماری معیشت گر چکی ہے، ٹوٹ چکی ہے، تباہ ہو چکی ہے. ہماری سیاست وہ بھی تباہ ہو چکی ہے. نہ آپ ایسے ہیں اور نہ میں ایسا ہوں کہ ہم مکمل طور پر کسی سیاستدان پہ 100% اعتماد کر سکیں. ہماری تقریباً 60 سے 70% ہماری قوم کسی سیاستدان پہ اعتبار نہیں کرتی. یہ یار یہ بہتر ہے، یہ کم ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے. وہ ہم سیاسی طور پہ ٹوٹ چکے ہیں. معیشت ہماری کہاں ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بھی کسی دوسرے ملک سے ڈالر آئیں، وہیں پر چلے جائیں. اکثر کمانے والے کاروباری طبقہ یہی سی بات پہ لگو. پاکستان کا روپیہ گر گیا، آپ کے باہر ملک میں نکلو. معیشت ہماری ٹوٹ گئی. اور تیسرا، دفاع. اب ہمارا دفاع باقی ہے اور آپ دیکھیں کہ اس دفاع کے اوپر بھی حملہ ہے. تو اس کی بنیاد مرجفون سے ہوتی ہے، افواہوں سے ہوتی ہے. یہ منافق طبقہ ایسا ہے جو آپ کی حکومت کو تباہ کر دیتا ہے، آپ کے ملک کو تباہ کر دیتا ہے. چنانچہ یہ 3 قسم. مسئلہ تو ایک تھا لیکن اللہ نے 3 باتیں ذکر کی. پہلے وہ لوگ جو کہ شہوت جن کی ایکسیس ہے. دوسرا وہ لوگ پہلے وہ لوگ جو کہ منافق ہیں. دوسرے جن کے مزاج میں شہوت ہے. اتنی بڑی باتیں ہیں. آپ حضرات مجھ سے کئی گنا بہتر جانتے ہیں، کئی گنا زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. ہمارے ملک کے سیاستدان یا جو بھی طبقہ جب کہیں پکڑا جاتا ہے تو نارملی گھر سے شراب ملنا ایک عام سی بات ہے، گانجا ملنا ایک عام سی بات ہے، اور اس نوعیت کی چیزیں ملنا ایک عام سی بات ہو گئی. یہ کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں. یعنی ایک عام ہمارا طبقہ ہے وہ نارملی شراب استعمال کرتا ہے. جس کے بعد تھوڑے سے پیسے آ جائیں وہ شراب عام ہو چکی ہے. ہمارے ملک میں شراب ویسی عام ہو چکی ہے. تو یعنی شراب تو ظاہری بات ہے وہی استعمال کر جس کی شہوت ایکسیڈ کر چکی ہے، بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہے. تو والذین فی قلوبہم مرض، یہ دوسری قسم کے لوگ. اور تیسرے والمرجفون فی المدینہ. تو جب ایسا ہو جائے گا تو پھر لنغرینک بہم، تو اے پیغمبر ہم آپ کو طاقت دے دیں گے، آپ ان کو کچل دیں گے، آپ ان کو تباہ و برباد کر دیں گے. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر یہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے ہاں سوائے تھوڑے سے لوگ. چنانچہ ایک روایت آتی ہے قرب قیامت میں جب دجال قریب آنے والا ہوگا تو مدینہ میں ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں گے
کہ مدینہ میں صرف مخلص مسلمان بچیں گے، اس کے علاوہ جتنے بھی منافقین ہیں سب کو مدینے سے نکال دیا جائے گا۔ چنانچہ ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ زندگی جہاں بھی گزارو، جب آخری وقت آئے تو مدینہ رہنے چلے جاؤ، کہ وہاں پر انتقال ہوا تو سمجھ لینا حالت ایمان پہ انتقال ہوا۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت دے دی گئی، اب وہاں پر آخر دم تک منافق نہیں رہ سکتا، منافق نہیں رہ سننا لَلُغْرِيَنَّكَ، پھر ہم آپ کو، اگرچہ یہ آیت اس وقت کے حساب سے ہے لیکن بہرحال ایک عمومی معنی نکالا جا سکتا ہے۔ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، ملعونین، وہ لعنتی لوگ ہیں، رحمت سے دور کیے گئے ہیں۔ اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی چلے جائیں گے، اخذوا، پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور قتل کر دیے جائیں گے۔ اور یہ کیا ہے کہ سنت اللہ، یہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جب وہ کسی نظام کو بدلتے ہیں تو یہی طریقہ کار کہ یہ تین قسم کے لوگ نظام سے نکال دیے جاتے ہیں۔ شہوت پرست قسم کے لوگ، صرف اپنا مفاد دیکھنے والے لوگ یعنی منافقین، اور تیسرا افواہ پرست لوگ، ایسے لوگوں کو نکالا جاتا ہے۔ چنانچہ کچھ عرصہ پہلے مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے پاس کوئی انٹرنلی معاملات کی وجہ سے کوئی دھماکہ ہوا، تو ہمارے ایک ساتھی اس وقت مدینہ شریف میں تھے، تو ہم نے ان کو فون کیا، انہوں نے کہا یہاں سختی سے منع ہے، کسی نے اگر کوئی لفظ بھی دھماکے کے متعلق کسی بھی زبان سے بولا تو پھر اس کی خیر نہیں۔ اتنے لوگ پکڑے جا چکے کہ مرجفون، کنٹرول کریں کہ اپنے بارے میں افواہیں آگے پیچھے نہ پھیلیں، کہ بات ایک ہوتی ہے، نکلتے نکلتے دوسری ہو جاتی ہے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تو نہیں پائے گا کہ اللہ کا طریقہ تبدیل ہے۔ اس میں کچھ اور باتیں انشاءاللہ ذکر کروں، اللہ سمجھنے